السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا یہ واقعہ نہایت ہی عبرتناک اور بہت ہی سبق آموز ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو خود سنایا ہے۔ اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اس واقعے کا عنوان ہے ماں کی اطاعت کا شاندار صلہ۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ والدین کی فرما برداری کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا ہے۔ ایک جگہ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اس کا مفہوم ہے کہ اگر والدین تجھے کچھ کہیں یا جھڑکیں، تجھے ناگوار ہو تو انہیں جواب میں اف بھی نہ کہے، مطلب ٹیڑھی آنکھ سے نہ دے، تیز چلا کے جواب نہ دے۔ والدین کا بہت بڑا درجہ ہے، اور جو لوگ والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، ہر جائز بات ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا درجہ دنیا میں اور آخرت میں بہت بلند ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ترقی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ترقی کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ ان میں ایک شخص انتہائی مالدار تھا، اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ ایک غریب بھتیجے کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ مالدار آدمی کی وفات کا وقت آ پہنچا تھا، مگر اس کے بھتیجے کو لالچ آ گیا۔ اس نے مالدار چچا کو وقت سے پہلے ہی جان سے مار ڈالا تاکہ اس کی تمام دولت حاصل کر لے۔ قتل کرنے کے بعد اس نے چالاکی یہ کی کہ لاش ایک دوسری بستی میں لے جا کر کسی صحن میں پھینک دیا تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو سکے۔ صبح ہوتے ہی وہ ڈرامائی انداز میں شور مچانے لگا اور خون کا بدلہ چاہیے، خون کا بدلہ چاہیے۔ یہ شور بہت ہی زور و شور سے کرنے لگا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر چند بے گناہ افراد پر قتل کا مقدمہ بھی دائر کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے باز پرس کی تو انہوں نے اپنی برات کا اظہار کیا اور ٹھوس دلیلوں سے ثابت کر دیا کہ ہم قتل کے اس معاملے سے بالکل بے خبر ہیں۔ ہمارے اوپر قتل کا الزام سراسر ناانصافی اور ظلم ہے، ہم مکمل طور پر بے گناہ ہیں۔ مقدمے کی سماعت کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا۔ حاضرین نے تجویز پیش کی کہ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ قاتل کا پردہ فاش کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ تجویز پسند آئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ، آپ ہمارے مقدمے کی سماعت کے بعد اسے حل کرنے کے بجائے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے تو آپ سے مقتول کے قاتل کا پتہ لگانے کے بارے میں درخواست کی ہے، اور آپ ہیں کہ ہمیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم صادر کر رہے ہیں۔ بھلا قاتل اور مقتول کے قضیے میں گائے ذبح کرنے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ بنی اسرائیل بڑی عجیب و غریب قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننا اور اس پر مختلف انداز میں طرح طرح کے اعتراضات کرنا ان کا عام وتیرہ تھا۔ انہوں نے اس حکم پر بھی اپنی پرانی عادت کے مطابق عمل کیا۔ وہ حکمت الہی سے بے خبر تھے۔ انہیں اس بات کا شعور نہ تھا کہ انہیں یہ حکم دینے والا کوئی معمولی انسان نہیں، بلکہ نبی نے انہیں یہ حکم الہی سنایا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ میں ایسا جاہل بننے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں ایک نبی ہوں، میری شان کے خلاف ہے کہ میں اپنے مومن بھائیوں کا مذاق اڑاؤں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے پاس ایک مقتول کا مقدمہ لے کر آئے ہو اور میں اس مقدمے کو حل کرنے کے بجائے تمہیں اپنے مذاق کا نشانہ بناؤں؟ بنی اسرائیل کو جب یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو حکم فرما رہے ہیں یہ ان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلیں ہم گائے تو ذبح کرتے ہیں،
مگر ذرا ہمیں یہ بھی بتلا دیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے اور کن کن کمالات کی حامل ہونی چاہیے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے گائے کی نوعیت دریافت کر کے خام خواہ اپنے مقدمے کو پیچیدہ بنا لیا۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق فوراً کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو مقصد پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے گائے کی نوعیت کے بارے میں پے در پہ سوال کر کے خود ہی مقدمے کو الجھا دیا۔ چنانچہ ان کا بیجا سوال اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مقدمے کو پیچیدہ بنا کر انہیں مشکلات میں ڈال دیا۔ یہ جو کچھ ہوا اس کے پس پردہ بھی دراصل ایک حکمت کار فرما تھی۔ اس بارے میں مختلف مفسرین نے جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ بنی اسرائیل ہی میں ایک آدمی تھا، اس کا ایک ہی بچہ تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے بچڑے کو لے کر جنگل کی طرف گیا۔ یہ بچڑا اس کی محنت کی کمائی اور اس کی زندگی بھر کا سرمایہ تھا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے بچڑے کو چھوڑ دیا اور کہا، الہی، میں نے تیرے بھروسے پر گائے کے بچڑے کو جنگل کے حوالے کیا ہے، یہاں تک کہ میرا بچہ بڑا ہو جائے اور اس گائے کا مالک بن جائے۔ گائے جنگل میں گھومنے پھرنے لگی۔ وہ نوخیز تھی، کسی بھی انسان کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑی ہوتی۔ کچھ دنوں بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ وہ پسماندگان میں بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری ماں پر عائد ہوئی۔ ماں نے اپنی حیثیت کے مطابق پرورش کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچہ بھی نشو و نما پاتا گیا۔ ایک دن آیا کہ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ ماں کا انتہائی وفادار، فرما بردار اور خدمت گزار تھا۔ اس نوجوان نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک تہائی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا، ایک تہائی نیند سوتا اور ایک تہائی وقت اپنی ماں کی خدمت میں بسر کرتا۔ اس کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا، جنگل میں لکڑیاں چنتا، انہیں پیٹھ پر لاد کر بازار لے جا کر فروخت کرتا۔ جو بھی آمدنی ہوتی اس میں سے ایک تہائی مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا، ایک تہائی کھانے پینے میں خرچ کرتا اور ایک تہائی لا کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ ماں نے ایک روز بیٹے سے کہا، تمہارے والد نے ورثے میں ایک گائے چھوڑی ہے، وہ گائے فلاں جنگل میں ہے۔ مرنے سے پہلے تمہارے والد نے اسے اللہ کے بھروسے پر جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا تھا تاکہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو اس کے مالک بن جاؤ۔ تم اس جنگل میں جاؤ اور سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے رب سے دعا کرو کہ وہ گائے تمہیں واپس کر دے۔ اور ہاں، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب تمہاری نگاہ اس پر پڑے گی تو تمہیں یوں محسوس ہوگا جیسے اس کی کھال سے سنہری شعاعیں نکل رہی ہیں۔ نوجوان نے ماں کے حکم کی تعمیل کی اور اس جنگل کی طرف چل پڑا جس کی ماں نے نشاندہی کی تھی۔ تلاشیں بسیار کے بعد اسے گائے نظر آ گئی۔ اس نے آواز دی، میں سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے رب کا واسطہ دے کر تجھے اپنے پاس بلاتا ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی گائے نوجوان کی طرف دوڑ پڑی اور چند لمحے بعد وہ نوجوان کے سامنے کھڑی تھی۔ نوجوان نے اس کی گردن میں رسی ڈالی اور جنگل سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے گائے کی زبان کھول دی اور وہ نوجوان سے مخاطب ہو کر بولی، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے نوجوان، میرے اوپر سوار ہو جا، اس طرح تمہیں آسانی ہوگی۔ نوجوان بولا، میری ماں نے مجھے تمہاری پیٹھ پر سواری کرنے کا حکم نہیں دیا، اس نے اتنا ہی کہا ہے کہ گائے کو گردن سے پکڑ کر لانا۔ گائے بولی، بنی اسرائیل کے رب کی قسم، اگر تم میرے اوپر سوار ہو جاتے تو مجھ پر ہرگز قابض نہیں ہو سکتے تھے۔ چلو اب اگر تم پہاڑ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دو گے تو وہ بھی اپنی جڑ سے اکھڑ کر تمہارے ساتھ چلنے لگے گا۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ تمہارے حسن سلوک کا صلہ ہے۔ نوجوان گائے کو لے کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ماں نے بیٹے سے کہا، یہ تم بھی جانتے ہو کہ تمہارے پاس اس گائے کے سوا کوئی مال نہیں، دن بھر مشقت کر کے لکڑیاں چنتے ہو اور رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہو۔ جاؤ اور اس گائے کو بیچ آؤ تاکہ تمہاری مالی حالت کچھ مستحکم ہو جائے۔ بیٹے نے پوچھا، امی جان، میں گائے کی کیا قیمت لوں؟ ماں نے کہا، 3 دینار قیمت بتانا، اور ہاں، میرے مشورے کے بغیر مت بیچنا۔
نوجوان گائے کو لے کر بازار گیا۔ وہ گاہک کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نوجوان کا امتحان لینے بھیجا تھا کہ دیکھیں وہ ماں کی فرما برداری میں پورا اترتا ہے یا اپنے نفس کی بات پر جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا، مگر وہ بندے کو آزمائش میں ڈال کر خیرے اور کھوٹے کی پہچان کرتا ہے، بندے کا امتحان لیتا ہے۔ فرشتے نے پوچھا، یہ گائے کتنی قیمت میں فروخت کرو گے؟ نوجوان: 3 دینار میں، بشرطے کہ اپنی ماں سے پوچھ لوں۔ فرشتہ: میں 6 دینار دے رہا ہوں، ماں سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ دینار لو اور گائے مجھے دے دو۔ نوجوان: اگر تم مجھے اس گائے کے برابر سونا بھی دو گے تب بھی میں اپنی ماں سے مشورے کیے بغیر تمہیں نہیں دوں گا۔ فرشتہ: تو پھر جاؤ اور اپنی ماں سے مشورہ کرنے کے بعد آ جاؤ۔ نوجوان بازار سے گھر کو روانہ ہوا۔ اس نے اپنی ماں کو وہ ساری باتیں کہہ سنائیں جو بازار میں سامنے آئی تھیں۔ گائے کی قیمت کے بارے میں بھی بتلایا۔ ماں نے کہا، جاؤ گائے کی قیمت 6 دینار بتانا، مگر بیچنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ نوجوان گائے لے کر بازار پہنچا تو وہی فرشتہ آدمی کی شکل میں دوبارہ اس کے پاس آیا اور کہا، اپنی ماں سے مشورہ کرائے؟ کیا کہا ہے تمہاری ماں نے؟ نوجوان: ہاں، میں نے اپنی ماں سے مشورہ کر لیا ہے۔ اس نے 6 دینار میں فروخت کرنے کی حامی تو بھر لی ہے، البتہ فروخت کرنے سے پہلے اس نے مشورہ لینے کو کہا ہے۔ فرشتہ: میں تمہیں 12 دینار دینے کو تیار ہوں، مگر مجھے گائے ابھی چاہیے۔ پیسہ لو اور گائے دو، ماں سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ نوجوان: نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر کسی قیمت پر گائے فروخت نہیں کر سکتا۔ نوجوان بازار سے واپس آ گیا اور اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو کر بازار میں ہونے والی ساری باتیں کہہ سنائیں۔ ماں نے بیٹے کی باتیں سن کر فرمایا، دراصل تمہارے پاس آنے والا شخص انسانی صورت میں فرشتہ ہے، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اب اگر وہ آئے تو اس سے پوچھنا کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں۔ نوجوان نے ماں کے حکم کی تعمیل کی۔ جب فرشتہ بازار میں اس کے پاس گاہک بن کر آیا تو اس نے ماں کا بتلایا ہوا سوال پوچھا۔ فرشتے نے کہا، اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ وہ گائے کو ابھی اپنے پاس ہی رکھے، کیونکہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقتول کا مقدمہ دائر ہوگا، وہ لوگ اسے بھاری قیمت میں خریدیں گے۔ فرشتے کی تجویز کے مطابق وہ گائے فروخت نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ذریعے اس گائے کو بھاری قیمت میں فروخت کرا کے مطیع و فرما بردار بیٹے کو اچھا بدلہ دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی کی نوعیت کے بارے میں سوال کر کے اپنے اوپر خواہ کا بوجھ ڈال لیا۔ اللہ نے انہیں جس نوعیت کی گائے ذبح کرنے کو حکم دیا وہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی آدمی کے پاس تھی۔ وہ آدمی یہی نوجوان تھا جس نے زندگی میں کبھی اپنی والدہ کی حکم عدولی نہیں کی تھی، بلکہ اس کا تمام تر وقت ماں کی فرما برداری ہی میں گزرتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب گائے کی نوعیت کے بارے میں بنی اسرائیل کو بتلایا تو انہوں نے کافی تگودو کی اور تلاش بسیار کے بعد نوجوان کے پاس مطلوبہ گائے کو پایا۔ قیمت یہ مقرر ہوئی کہ گائے کے وزن کے برابر دینار گائے کے مالک کو دیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب گائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لائی گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق گائے کا گوشت کاٹ کر اسے مقتول کے جسم پر مارنے کا حکم دیا۔ گوشت کو مقتول کے جسم پر مارنا تھا کہ وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو گیا۔ اس کے جسم سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے بتلایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، پھر وہ اسی جگہ گر کر مر گیا۔ چنانچہ قاتل کو اس کی وراثت سے محروم کر دیا گیا۔ معزز سامعین، یہ قصہ بالکل سچا ہے اور قرآن پاک میں بھی یہ قصہ اللہ رب العزت نے سنایا ہے۔ والدین کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ والدین کے بارے میں قرآن پاک اور حدیث پاک جگہ جگہ حکم بھرا پڑا ہے۔ والدین کی فرما برداری انسان کو دنیا میں بھی عروج تک لے جاتی ہے اور آخرت میں بھی۔
بس ایک بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ والدین اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم کریں تو پھر والدین کے اس حکم کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، والدین کو پھر بھی غصے سے نہیں دیکھنا ہے، ان کو ادب کے ساتھ ان سے سفارش کرنا ہے کہ آپ کا یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے والدین کو صحت اور عافیت عطا کرے، اور اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے درجات بلند فرمائے۔